کہ وہ کام ہی نہ کریں. یہ فیصلہ آپ کو اس نئے سال میں جو آنے والا نیا سال ہے آپ کو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. آنسر از ویری نیسسری. واٹ ڈو یو سے؟ بیکاز ہم آپ کو نئے سال میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوگی, آپ کو حیرت ہوگی, یہ جگہ بھی نہیں ہوگی. اس کو دیکھ لیں آج غور سے. ہاں ہم تو آج بڑے میں خیال 9-10 مہینے ہو گئے, ہمیں مارچ میں ہم نے شروع کیا تھا, بڑے اٹیچڈ ہو گئے ہم. تو یہ چیز بھی نہیں ہوگی, ہمارا پورا سیٹ نیا ہوگا. فیبرری میں ہوا تھا تو اب نیرلی 10 مہینے ہونے کو آئے, تو یہ سیٹ بھی چینج ہو جائے گا. ہماری پوری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو نئے سال سے ہم یہ پروگرام شروع کریں, اس میں بہت چینجز ہوں گی, بہت انٹریکٹیو ہوگا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو مزید فائدہ پہنچائیں. بس یہ کہ جس طرح آپ کلاس 1 سے کلاس 2 میں جاتے ہیں, اب 2012 آپ کی نیکسٹ لیول ہوگی. تو عروج یہ باتیں جو آپ سے کہہ رہی ہے وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ سقراط کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے جان کھا لی کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے. سقراط کہتا تھا ابھی تم تیار نہیں ہو, کہتا نہیں میں تو تیار. خیر جی 3-4 دن گزرے, اس کے بعد ایک دن وہ لے گیا اس کو ایک ندی کے کنارے اور کہا چلو میرے ساتھ نہانے چلو. دونوں گئے. جب وہ بیچ ندی میں پہنچے اور پانی مطلب گردن تک تھا, تو سقراط نے اپنا ہاتھ رکھا اس لڑکے کو اور اس کو نیچے دھکا دیا اور پانی میں رکھا. وہ تڑپ رہا ہے سانس لینے کے لیے. پھر اس کو باہر نکالا, بری حالت ہوگی. پھر اس کو دھکا دیا, پھر اس سے باہر نکال کے پوچھا کیا چاہیے, علم چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں. پھر اس کو ڈالا پانی میں, پھر باہر نکالا. 3-4 دفعہ کرنے کے بعد جب فائنلی اس کو باہر نکالا تو وہ علم بھول چکا تھا, سقراط کو بھول چکا تھا. وہ صرف کہتا ہے مجھے سانس لینے دو. اب سقراط نے اس سے کہا کہ جس طرح اس وقت تجھے سب سے زیادہ طلب تھی زندہ رہنے کی, سانس لینے کی, اسی طرح وہ وقت اگر آ گیا کہ جب تجھے اتنی شدت سے طلب ہو سقراط کا شاگرد بننے کی, تب تو میرے پاس آنا. ہم آپ چاہتے ہیں کہ اب نئے سال میں ہم آپ کو اس لیول پہ لائیں کہ جہاں آپ ہمارے الفاظ کو نہ سمجھے, ہماری خاموشی کو ضرور سمجھ جایا کریں. اس کے لیے لیکن ایک بات ہے, ہم آپ کو پانی وانی بھی نہیں ڈال رہے, اتنا بڑا رسک ہم نہیں لے رہے. ہم چھوٹے موٹے بات کام کریں گے. ہم آپ کو کیسز دکھائیں گے اس پروگرام کے اندر, ہم آپ کو نئی نئی چیزیں دکھائیں گے اس پروگرام کے اندر. انٹریکٹیو ہوگا. پھر لاؤنج میں شاید ہم اب دونوں کے علاوہ آپ کو بہت سارے لوگ ملے, تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. آپ نئے ایئر کے پروگرام کا ضرور ویٹ کریے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے فاطمہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک. جی کہیے آپ کہیے. جی 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 ہلو. جی کہیے آپ کچھ کہہ رہی تھی. آپ کا یہ شو جو ہے وہ کچھ نیو ایئر ریزولوشن کے بارے میں میں اپنی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ کے پروگرام اسپیشلی دیکھنے کے بعد, اس سے پہلے تو اوبویسلی ہر کسی کو بڑے پلانز ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن آپ کو پروگرام دیکھنے میں مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ ایک شاید ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وقت ایک اچھا انسان بننا ہے. اگر شاید ہم وہ بن جائیں تو آئی تھنک آٹومیٹکلی ہماری سراؤنڈنگ, ایون یہ ریئلائزیشن آپ کو شو دیکھنے کے بعد یہ کہ اگر ہم وہ بن جائیں تو آئی تھنک بہت سی چیزیں ہمارے سراؤنڈنگ میں وہ خود بخود ہی بیٹر ہو جائیں گی. سو آپ کا اگر میں کہوں آپ کا فاطمہ نیو ریزولوشن پھر یہ کہ ٹو بی اے بیٹر ہیومن بینگ. یس, ٹو بی اے بیٹر ہیومن بینگ فار دا پرسنز اراؤنڈ می. Okay, that's to be some beneficial, some kind of benefit, be a beneficial person for the people around me. چلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر میں یہی کر لوں تو اٹ وڈ بی ویری مچ, ایک بہت بڑا کام ہوگا. چلے تھینک یو سو مچ فاطمہ آپ کی کال کا. تھینک یو سو مچ فار سچ اے پازیٹیو آپ کے ریزولوشن کا. آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو ہیلپ کرے کہ آپ کو اس توفیق دے آپ کو کہ آپ اس کو پورا کر سکے. اچھا جی, آپ کمٹمنٹ سب ریزولوشن بناتے ہیں, میں تو آپ کو پتا ہے میرا تو ایئر کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا, دنوں میں ہوتا ہے. ریزولوشن ڈکلیریشن پارٹ آف اے کمٹمنٹ. ٹھیک ہے, میں اپنی بات کروں, میرا تو ایئر کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. میں تو روزانہ کے نئے کمٹمنٹ ہوتا ہے, میں اپنے آپ والے میں روزانہ پورے بھی کر دیتی ہوں, لیکن پھر اس سے اونچے کمٹمنٹ آ جاتے ہیں, پھر اس سے اونچے آ جاتے ہیں, تو میری چھلنگیں تھوڑا سا اونچی پڑتی رہتی ہے. لیکن یو ٹیل می, اگر میں کسی کو سمجھانے پہ آؤں تو میرے لیے بڑا مشکل ہے کسی سمجھانے کمٹمنٹ کیسے پورا کرتا ہے, بیکاز مجھے یہ فیلنگ ہے, آئی ڈونٹ نو آئی ایم رائٹ اور رانگ, کہ اٹس اے بورن فیلنگ. You know, I am a committed person and I am. آپ کو پتا ہے کہ میں 10 منٹ پہلے بھی آ کے I just do stuff. آپ مجھے پتا ہے کہ جس انسان کے اندر یہ فیلنگ نہیں ہے یا یہ بورن صلاحیت نہیں ہے کمٹمنٹ پورے کرنے کی, میں نہیں کہہ رہی نہیں ہو سکتی, لیکن کیا اس کو پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پیدا کرنے کے لیے ایک سوچ چاہیے, اور وہ سوچ ہی بہت بڑی ٹیکنیک ہے. ورنہ میں اگر آپ سے کہوں سر کے بل کھڑے ہو روز 5 منٹ, 1 سال کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے, یا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں, وہ بھی ٹیکنیک ہے, مگر یہ جو بتا رہا ہوں یہ وہ ٹیکنیک ہے جس کو ہم ری فریمنگ کہتے ہیں. نظریات ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کو شیپ کرتے ہیں, صحیح, کیونکہ نظریات میں ہمارے عقائد بھی شامل ہوتے ہیں,
اور جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حقیقت بنتی ہے، اور جو حقیقت ہماری ذہن میں بن گئی وہی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے. کچھ لوگوں کو اس دنیا میں دکھ ہی دکھ نظر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس دنیا کے اندر اچھائیاں نظر آتی ہیں، کچھ لوگوں کو برائیاں نظر آتی ہے. یہ دنیا نیوٹرل ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دا ورلڈ از نیوٹرل، وی ایڈ کلرز ٹو اٹ. ہمارے اندر کا تشدد، ہمارے اندر کی غلاظت باہر نکلتی ہے تو ہمیں دنیا کے اندر وہ نظر آتی ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم آبجیکٹولی دیکھ سکے دنیا کو، یعنی وہ جو چشمے ہم نے پہنے مختلف کلرز کے اس کو نکال کر ہم دنیا کو دیکھیں تو ہمیں دنیا کے اصل حقائق کا پتہ چلے گا. تو ہماری ایک پرسنل ریالٹی ہوتی ہے اور وہ ہمارے نظریات پہ بیسڈ ہوتی ہے. میں اس ریالٹی کے اندر ایک چینج کرنا چاہتا ہوں آپ کی، اور آپ کی اجازت سے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھے اور سوچے تو خود بخود آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کمٹمنٹ کریں گے تو پورا کریں گے. صحیح. پہلے میں چند چیزیں بتا دوں جو کمٹمنٹ والوں کے پاس ہوتی ہے. ایک ایسی چیز کمٹمنٹ والے کے پاس ہوتی ہے، یہ میرا ایمان ہے، میں نے زندگی میں دیکھا بھی ہے، اور روحانی اسکول آف تھاٹ میں اس کی بڑی ایک ہے خاص بات. اگر وہ کال ہے تو میں ویٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میری بات جب کٹ جائے گی تو پھر وہ جو شخص کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے ایٹ اینی کاسٹ، اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوت سے نوازتا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے کہہ دے کوئی بات وہ پوری ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی وہ اگر آپ سے کہہ دے کہ یار کوئی بات نہیں تمہارے کام ہو جائے گا، کوئی پیر فقیر نہیں، ایک عام سا آدمی ہے، بٹ دا مومنٹ وہ کہہ دے وہ خدا تعالیٰ پوری کرتا ہے، کیونکہ اس نے جو کمٹمنٹ دوسروں کے ساتھ کیا تھا وہ پورا کیا. ٹھیک. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آگے مزید تفصیل. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری کوالٹیز کے اندر انٹیگریٹی آتی ہے، کردار کا حصہ ہوتا ہے انسان کی. ایک چیز اور میں نے مونولوگ میں کہی تھی، محبت بڑی ضروری ہے. اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ کبھی کمٹمنٹ نہیں کرو گے. محبت چاہے آپ کے گول سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، تو جس چیز سے آپ کمٹ کرتے ہیں اس چیز سے آپ کو محبت بھی ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کمٹمنٹ نہیں کر پاتے یا مس کمٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ کوالٹیز کی کمی ہے یا نہیں ہے. دس از اے فیکٹ. دس از اے فیکٹ. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. میں اس فیکٹ کا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن کمٹمنٹ ضرور یہ ہے کہ ہم اس چھوٹی سی بریک کے بعد جلدی سے واپس آئیں گے اور آپ کو مزید ٹیکنیک سکھائیں گے، مزید کچھ باتیں بتائیں گے اور مزید کچھ ایسے فیکٹس بتائیں گے جو شاید سن کے آج آپ حیران ہو جائیں. سو آپ کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ اس سال کا لاسٹ پروگرام ہے. سو پلیز کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم کمٹمنٹ کے تحت واپس آ چکے ہیں دیکھیں، اور مزید اچھی اچھی باتوں کے ساتھ واپس آ چکے ہیں. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے، انٹیگریٹی بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اور انسان کے لیے سیلف ورتھ بھی بہت ضروری ہے کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں، چلے ایک شخص کے اندر یہ سب کچھ ہے، بٹ اگین وہ کیا ڈیلے کرنا چیزوں کو، کیا لیتھارجک ہے، اور اگر لیتھارجک اور اس کے علاوہ بھی اس شخص کا کوئی کمٹمنٹ کر رہا ہے مجبوری کے اندر. رائٹ، فار ایگزامپل آپ کسی کے امپلائی ہو اور آپ کو کمٹمنٹ کرنا بنتا ہی، ورنہ باس نے پروموشن نہیں دی. ٹھیک ہے. سو کبھی کبھی پریشر کے اندر بھی لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں اینڈ دے فلفل اٹ ایز ویل، بٹ دین ان کی پھر والنٹرلی کمٹمنٹ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے بہت زیادہ. بالکل صحیح. سو وہ ساری زندگی وہ اسی طرح ہے جیسے گدھا جو ہے وہ ڈنڈے سے چلتا ہے، یعنی ہر کوئی مارے گا. کیرٹ اینڈ اسٹک والا کانسیپٹ آتا ہے کہ یا تو آپ اس لیے کمٹمنٹ کرو گے کہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے، یا یہ کمٹمنٹ کرو گے نہیں تو آپ کو پھر مار پڑنی ہے. تو پھر زندگی میں آپ کا اپنا کنٹرول اپنی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے. رائٹ. ہم یہاں جس چیز کی بات کریں وہ سیلف موٹیویشن کی بات کریں. اب ہر ایک شخص کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کیونکہ ہم مختلف کردار ادا کرتے ہیں. کمٹمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پوری زندگی میں جتنے شعبے ہیں اس میں ہر جگہ کمٹمنٹ ہے. اسٹوڈنٹ کا کمٹمنٹ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، استاد کا کمٹمنٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ماں باپ کا کمٹمنٹ بچوں کے ساتھ، اچھی تربیت، اولاد کا کمٹمنٹ ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو پوری زندگی ہماری کمٹمنٹس کے اطراف میں اور جالوں کے اندر ہے. جہاں جہاں ہم نے کمٹمنٹ نہیں کی یا توڑی ہے وہاں زندگی کا وہ، تمہیں یاد ہے ہم ایک بورڈ بناتے جس کو ہم لائف بورڈ کہتے ہیں. تو جہاں آپ کمٹمنٹ نہیں کرتے یا مس کمٹمنٹ کرتے ہیں وہاں ایک چیز آتی ہے اسے بلائنڈ اسپاٹ کہتے ہیں، اور وہ بلائنڈ اسپاٹ آگے لائف میں آپ کے آگے جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا نقصان آپ اٹھائیں گے. انڈرسٹوڈ دیٹ، بٹ ہاؤ ٹو فلفل آور کمٹمنٹس. اب میں بتا رہا ہوں نا، ایک جملہ خالی ہے. آج سے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لے کہ آج سے آپ کی لائف آپ کی ریسپانسبلٹی ہے.
اب میں پھر اس مثال پہ آ جاتا ہوں جو میں نے سٹارٹ کی تھی کہ عروج اور میں نے ملنا تھا, میں لیٹ پہنچا 1 گھنٹے, ٹھیک ہے. اب میں آتے ہی کیا کروں گا, او عروج آئی ایم سو سوری بیٹا وہ ٹریفک بہت تھا, یا میں کب بزی ہو گیا, کوئی میرے پاس آ گیا وغیرہ وغیرہ. اب میں نے کیا کیا, جو میں نے بات کہی ہے وہ فیکٹ ہو سکتا ہے, میں واقعی کوئی شخص آ گیا, کوئی مہمان آ گیا, کوئی کام آ گیا, مگر کیا یہ عروج کو یہ سننا ہے؟ بیکاز اس کو تو میں نے کمٹ کیا تھا کہ میں 5 بجے آؤں گا. عروج کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی, بہت بڑی زیادتی. آپ ظلم کرتے ہیں کسی شخص کے ساتھ جب آپ کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں عروج کے پاس آؤں اور عروج سے کہوں, عروج میں نے تم سے 5 بجے کا کمٹمنٹ کیا تھا, میں 1 گھنٹہ لیٹ ہوں, آئی ایم ریسپانسبل فار بینگ لیٹ, ناٹ دا کار, ناٹ دا ٹریفک, ناٹ دا مہمان, میں ریسپانسبل ہوں. اب اگر عروج مجھ سے پوچھے گا اچھا چلے ٹھیک ہے, یا لڑے یا جو بات ہو, اس کے بعد میں پوچھے کہ کیا ریزن تھا, تب میں بتاؤں گا ریزن. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ریزن کو ایکسکیوز کر کر سامنے لاتے ہیں, ہم ڈرپوک لوگ ہیں. کمٹمنٹ کے لیے بہت بڑا ہارٹ چاہیے. ایک جملہ کہوں گا, اس کو کہتے ہیں جنروسٹی اینڈ کریج. یہ 2 کوالٹیز بھی بڑی ضروری ہے کمٹمنٹ کرنے والوں کے لیے. جب آپ بزدل ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, ایکسکیوز کو آگے کر کے اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور اکثر ایکسکیوز ایسی ہوتی ہے جو دے کین بی اے جینوئن ریزن آلسو. آپ کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, مگر جب آپ لیٹ پہنچتے ہیں تو آپ یہ کہیں میں ذمہ دار ہوں, ٹائر ذمہ دار نہیں ہے, گاڑی ذمہ دار نہیں ہے. جس دن آپ یہ بات سمجھ گئے کہ میں اپنی زندگی کا ذمہ دار ہوں, اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں, اور یہ زبان سے ادا کروں گا, ڈکلیئر کروں گا کہ آئی ایم ناؤ ریسپانسبل فار مائی لائف, اس دن کے بعد سے آپ کے گلے شکوے بند ہو جائیں گے, آپ کمٹمنٹ کر پائیں گے اور ان کمٹمنٹ کو انشاءاللہ پورا کر سکیں. بہت لمبا ہو گیا, میں کچھ سمجھ نہیں آیا کون سا ورڈ لے کے اب آگے بڑھوں اس بات کو. تو چلو میں تھوڑا سا جمپ کر جاتے ہیں اس بات سے ہم. اور یہ ایک اور چیز بھی کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے جو میں نے سیکھی ہے اتنے سالوں میں, دیٹ از آنرنگ یور ورڈس. جو بھی زبان سے کہہ دیا آپ نے, یہی نہیں کہ کہہ دیا میں نے کسی کا خون کرنا ہے تو جائے خون کر دو, یہ بات نہیں کری. بٹ اگر آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر دیا ہے, پازیٹو کمٹمنٹ جس پہ کسی کی جان نہیں جا رہی, کوئی پازیٹو کمنٹ اگر آپ نے کسی سے کر دیا ہے تو پھر آپ اس کو پورا کریں. پھر اگین وہی والی بات ہے, ریزننگ شوڈ ناٹ بی دیر. ریگارڈلیس باہر بارش ہو رہی ہے, ریگارڈلیس بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے, اگر آپ نے کسی سے کمٹمنٹ کیا کہ میں تمہیں 9 بجے وہاں ملوں گا, آپ وہاں جائے, چلے وہ شخص نہیں پہنچا نا, آپ پہلے سے نہ بیٹھ کے سوچ جائے کہ وہ شخص تو نہیں پہنچے گا. پری سپوزیشن کمٹمنٹ کے اندر نہیں ہوتی ہے. ڈونٹ پری سپوز. اف یو ہیو کمٹڈ, اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لیا ہے تو اپنے ذہن میں کوئی چیز پری سپوز نہ کرے. مجھے نہیں پتا پری سپوزیشن کو اردو میں کیا کہیں گے, ورکنگ بلیف ہوتے ہیں, ایک عقیدہ نہ بنا لے پہلے سے ہی. کیا وہ شخص بھی نہیں پہنچے گا کیونکہ بارش ہو رہی, کیا آپ کو کیا کوئی انٹل شخص آپ کو فون کر کے کہے کہ میں نہیں آ رہا ہوں, انٹلنس اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا آپ وہاں پہنچے چاہے بارش ہو. اگر وہ شخص نہیں پہنچتا وہ اس کے پارٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, لیکن اپنے ورڈز کو آنر کرنا از یور ڈیوٹی اینڈ یو شوڈ بی ڈیوٹی باؤنڈ آن دس. کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ پورا نہیں کرتا تو آپ کو تو بڑا برا لگتا ہے, لیکن جب آپ کسی کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کہتے یار ہو گیا نا, کیا کرو گے, جان لوگے کیا میری. جان لینے والی بات نہیں, بات صرف اتنی کہ آپ کی رسپیکٹ اس وقت ختم ہو جاتی ہے. اچھا مجھے بات بتائیں, میں تمہیں شاباشی دوں, ایک بڑی خوبصورت بات تم نے کہہ ڈالی. تم نے کہا ہے کہ کمٹمنٹ جب کرو تو آنر یور ورڈز, بیوٹیفلی سیڈ. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, وہی شخص اپنے الفاظ کو, لفظوں کو آنر کرے گا جو اپنے آپ کو آنر کرتا ہے. An honorable man will always honor his word. اور ہمارے جو ورڈز ہیں ہمارے کالرز کا کمٹمنٹ ہم فون اٹھائیں گے. تو عظما کی کال آ گئی کراچی سے. السلام علیکم عظما. وعلیکم السلام, کیا ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آئی ہوپ آپ نے پہچان لیا ہوگا. کیسے نہیں پہچان سکتی؟ یس, کیسے نہیں پہچان سکتی, مجھے صرف اتنا بتاؤ. اچھا مجھے بتاؤ, تمہیں جب بھی اب میں کوئی بھی چیز جب تمہیں ویژولائز کرنے والی بات ہوتی ہے نا تو میرے ذہن میں صرف کلودنگ آتی ہے زیادہ تر, یو نو کلودنگ. عظما ایک میں نے تمہیں پیگ بنا دیا میں نے تمہارے ساتھ کلودنگ. اچھا مجھے بات بتاؤ عظما, نیو ایئر ریزولوشن تم ویسے ہی بڑی پیاری خاتون ہو, کمیٹڈ خاتون ہو, اور یو آر اے پرسن دیٹ آئی ریئلی لو ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ. مجھے ایک بات بتاؤ کہ نہیں یار اٹس مائی آنر, مجھے ایک بات بتاؤ کہ یار تم نے نیو ریزولوشن کیا بنائے؟ ٹو بی ویری آنےسٹ, آج تک جتنے بھی ریزولوشن بنائے تھے کبھی ان کو لائک سوچا بھی نہیں تھا, بس وہ جن تک پڑھا, اس کے بعد کچھ نہیں. لیکن میں سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہوا ہے اس کے بعد آئی ریئلی فیل کہ نہیں,
कुछ कमिटमेंट जरूरी है अपने आप के साथ में. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट,